नावल का नाम आग का दरिया मुसन्फ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर। बाब नंबर 32। कोलकाते वापस पहुंचकर वो फिर अपनी जानी बूझी मानुस दुनिया में खो गया। दफ्तर, किताबें, अंग्रेजी और बंगाली अखबार, लेक्चर। वो शनीला से मिलने धर्मतला गया, मगर वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि वो मर चुकी है। बरसात के ज़माने में वो पूजा के लिए काली घाट जा रही थी। उसे सांप ने काटा और वो मर गई। सरल साहब मुफस्सल में दौरे पर गए थे। नीलम्बर ने अपने बरामदे में लौटकर सितल पार्टी निकाली और लैंप जलाकर फिर डिक्शनरी पर झुक गया। मगर अब उसका दिल मुलाजमत में नहीं लग रहा था। मांगतला में उसके घर से जरा फासले पर एक बड़ा खूबसूरत गार्डन हाउस था। उसके बाग में लीची के दरख्त थे और यहाँ बहुत से नौजवानों का मजमा लगता था। उस जगह पर राम मोहन बाबू रहते थे। एक रोज वो अपने एक दोस्त के साथ राम मोहन बाबू का लेक्चर सुनने गया। मजहब के मुतल्लक उसके जहन में जो उलझनें थीं उनमें इजाफा हो गया। अब वो काली घाट न जाता, घर में बैठा बैठा सोचा करता, क्या श्रीरामपुर वाले ठीक कहते हैं? क्या राम मोहन बाबू सही रास्ते पर हैं? कौन कह सकता है कौन सही है कौन गलत? इन सवालात से झुंझला कर उसने तय कर लिया कि जब तक वो खुद बहुत अच्छी तरह मुताला न कर ले, खुद कोई फैसला नहीं करेगा। कंपनी बहादुर की मुलाजमत से इस्तीफा देकर वो हिंदू कॉलेज में दाखिल हो गया। उसी कॉलेज में शहर के एक रईस प्रिंस द्वारका नाथ टैगोर का लड़का देवेंद्र नाथ भी पढ़ता था। वो दोनों क्लास के बाद इकट्ठे बैठकर मगरबी फलसफे पर तबादला ख्यालात करते, खुदा और रूह की खोज लगाते। देवेंद्र नाथ में सारी सूफियों वाली खासियतें थीं जो नीलम्बर को बड़ी दिलचस्प मालूम होती। शाम को वो राम मोहन राय के घर जाकर उनकी महफिल में शामिल होते और आलमों फाजलों की गुफ्तगू सुनते या मोहादाना भजन गाते। या नीलम्बर देवेंद्र नाथ से हाफिज की गज़लें सुनता। जिस साल नीलम्बर दत्त ने BA किया, उसी साल से वो राम मोहन राय के ब्रह्मो समाज का बड़ा जोशीला और सरगर्म कारकुन बन चुका था। जब ही एक रोज उसने अखबार में पढ़ा कि सर्ल हार्वर्ड एशले का फलज गिर जाने से इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त उनकी मेम साहबा लेडी एशले, जिनसे उन्होंने सिर्फ 3 साल कबल शादी की थी, माँ अपने 2 साला लड़के के दार्जिलिंग गई हुई थी। सरल को बाहर के एक उदास और अजनबी डाक बंगले में मौत आई। वो दौरा करके लौटा था और बूट उतार कर आराम कुर्सी पर लेटा था। उसी वक्त हरकारे ने उसे उसकी बदमजाज, मगरूर और खासी बदसूरत बीवी का खत ला कर दिया था, जिसमें उसने दार्जिलिंग की सोसाइटी की ताज़ा खबरें लिखी थी और ये लिखा था कि नन्ना सरल अब बहुत शैतान हो गया है। आज उसने एक कुल्ली को अपनी नन्ही सी छड़ी से खूब पीटा। खत पढ़ने के बाद सरल ने अखबारों के परिंदे की तरफ हाथ बढ़ाया था। यकायक उसे महसूस हुआ कि वो मरने वाला है। उसने अपने चौकीदार को आवाज़ देना चाही, मगर उसकी ज़बान में लुकनत आ चुकी थी। दूसरे लम्हे वो ख़त्म हो गया। कलकत्ते के अखबारों में उसके मुतल्लक मजमून लिखे गए। उसकी सवाने उम्री शाया हुई बरतानिया और हिंदुस्तान की उसने जो खिदमात की थी, उनका मुफस्सल तज़किरा मज़ामीन में किया गया। अपनी उम्र के 40 साल उसने बंगाल में गुजारे थे। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने उसकी याद में ख़ास जलसा किया। कॉलेजों में उस पर तकरीरें हुई। उसके 15 दिन बाद लोग उसको भूल गए। लेडी एशले, जो मद्रास के चीफ जस्टिस की बहन थी और शराब बहुत पीती थी, अपने लड़के सरल को लेकर सारे साजो सामान के साथ इंग्लिस्तान चली गई। सरल मरते वक्त लाखों करोड़ों का आदमी था। उसका रुपया सिटी में भी लगा था और कोलकाते में भी। बड़े होकर उसके बेटे सरल एडवन डेरेक एशले ने अपने बाप के कमाए हुए रुपए से ज़बरदस्त कारोबार शुरू किया, जिसकी शाखें जनूबी अमेरिका तक फैली हुई थी। सल्तनत बरतानिया अब सारी दुनिया पर छा चुकी थी। बर्मा में टेन की कानें थीं, मलाया में रबड़ के जंगलात, चीन में अफीम की तुजारत। हिंदुस्तान 1857 के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर विक्टोरिया की एम्पायर में शामिल हो चुका था। सारा मशरक अब मरहूम सर सरल हार्वर्ड एशले के बेटे लॉर्ड सरल डेरेक एडवन एशले का था। इख्तिताम हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 33। एक दिन प्रोफेसर गौतम नीलम्बर दत्त बंद घोड़ा गाड़ी से उतरकर अपने मकान की बरसाती में दाखिल हुए तो माली ने उनको इतला दी कि मटिया बर्ज वाले नवाब साहब आपसे मिलने आए थे। बड़ी देर आपकी राह देखा कि ये अभी अभी वापस गए हैं। नीलम्बर उल्टे पांव बाहर गया और सड़क पर आकर जल्दी से चारों ओर देखने लगे। सामने एक बूढ़ा सफ़ेद जामदानी कांगा अंगरखा पहने जरेब टेकता सड़क के किनारे किनारे चला जाता था। नीलम्बर दत्त ने लपक कर उसे जा लिया। अखा मियाँ नीलम्बर साहब, बूढ़े ने खुशी से खुलकर कहा, हमारा ख्याल था कि आपसे मुलाकात ना हो पाएगी। क्यों नवाब साहब, खैरियत तो है? आपसे तो यूं भी बरस गुजर जाते हैं, मिलना नहीं हो पाता। अब आइए चलकर 2 घड़ी अंदर बैठिए। मेरी नवासी स्कूल के बोर्डिंग हाउस से लौट कर आई है।
آپ نے شاید ابھی تک اسے نہیں دیکھا۔ نواب صاحب کا ہاتھ پکڑ کر وہ ان کو مکان کے اندر لے آیا۔ اچھا میاں، نواب صاحب نے ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم کو دیکھ لیا، تمہارے بچوں کو دیکھ لوں، پھر جانے زندہ لوٹنا نصیب نہ ہو۔ کیوں، کہاں کا قصد ہے؟ لکھنؤ، کربلائے مولا جا رہا ہوں، خدا وہیں یہ مٹی عزیز کرے، یہاں اب کیا رکھا ہے؟ ان کی آواز بھرا گئی اور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مشہدی رومال نکال کر آنسو خشک کیے۔ نیلمبر دت ان کو محبت سے دیکھتے رہے۔ ملازم چائے لے کر آیا۔ ڈرائنگ روم ہم اثر وکٹورین طرز میں سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر ان گنت تصویریں تھیں، مناظر اور فوٹوگراف، موتیوں کے پردے دروازوں پر پڑے تھے، فرن اور پام کے پودے پیتل کے گملوں میں رکھے تھے۔ برابر کے کمرے میں پیانو بج رہا تھا۔ پیانو کی آواز یکلخت نیلمبر دت کو بڑی اداس معلوم ہوئی۔ انہوں نے آواز دی، نیلما بیٹی، باجا بند کرو اور یہاں آؤ، دیکھو تمہارے میٹا برج والے چچا آئے ہیں۔ ایک 15 سالہ لڑکی اندر آئی۔ اس نے جھک کر نواب صاحب کے پاؤں چھوئے۔ یہ میری نواسی ہے نواب صاحب، اسکول ہی میں رہتی ہے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ 15 سالہ لڑکی جو شادی کر کے گود میں بچہ کھلانے کے بجائے اسکول میں انگریزی پڑھ رہی تھی اور ارگن بج جاتی تھی۔ نواب کمن نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے دریچے سے باہر نظر ڈالی۔ کلکتے کی روشنیاں چاروں طرف جگمگا اٹھی تھی۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ نیلمبر دت ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ دونوں کے پاس مشترکہ موضوع گفتگو کوئی نہیں تھا سوائے ماضی کے، مگر ماضی کی یاد کو نیلمبر دت کہاں تک گھسیٹ سکتے تھے؟ ان کے سامنے مستقبل تھا، نواب کمن کے پاس صرف ماضی تھا۔ وزاداری نبھانے کے لیے دونوں بڑے اتفاق سے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ جب لکھنؤ اجڑا اور کلکتے میں مہاراجہ بردوان کی کوٹھی آباد ہوئی، مٹیا برج میں دوسرا لکھنؤ بسایا گیا۔ اس وقت نواب کمن نے جو سلطان عالم کے ساتھ یہاں آ گئے تھے، نیلمبر دت کو ملاقات کے لیے بلوایا۔ وہ اس سمے کلکتے کا مشہور اخبار نویس بن چکا تھا۔ اس نے اب تک کئی کتابیں لکھ ڈالی تھیں اور وہ بھرمو سماج کے پلیٹ فارم کا شعلہ بیان مقرر تھا۔ نیلمبر ان سے پابندی سے سال میں 2-1 بار ضرور مل لیتا تھا۔ جب راجہ سریندر موہن ٹیگور کے یہاں موسیقی کی تجدید کی بنا ڈالی گئی اور ملک بھر کے موسیقار کلکتے میں جمع ہونا شروع ہوئے، اس وقت بھی نیلمبر نے نواب کمن کو یاد رکھا اور نئی سنگیت کی محفلوں میں مدعو کرتا رہا۔ اب کمروں میں لیمپ روشن کر دیے گئے تھے، باہر گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا جن میں مینڈک ٹرراتے تھے۔ مکان کی بلائی منزل پر نیلمبر بابو کے بیٹے منورنجن دت کے یونیورسٹی کے ساتھی تھیٹروں میں ان دنوں چند بہت اچھے ڈرامے سٹیج کیے گئے تھے۔ منورنجن کے دوست مائیکل مدھوسودن نے ایک نیا ڈرامہ لکھا تھا۔ اس سمے وہ سب اس کی پریکٹس میں جٹے ہوئے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ کیمپبل میڈیکل اسکول میں ایک لڑکا کھڑکی میں بیٹھا ہارمونیم بجا رہا تھا۔ منورنجن تو رولتا کی نئی انگریزی نظم پڑھ رہا تھا۔ ہارمونیم کے سر اور لڑکوں کے کہکہوں اور مکالموں کی آوازیں نیچے ڈرائنگ روم تک پہنچ رہی تھی۔ نواب صاحب جریب پر انگلیاں پھیرتے رہے۔ یہ ایک دوسرا زمانہ تھا، دوسرا عہد۔ یہ 1871 کا تھا۔ دنیا بوڑھی ہو چکی تھی، نواب کمال رضا کی دنیا۔ نیلمبر دت بھی انہی کے ہم عمر تھے، مگر ان کی دنیا اب جوان ہو رہی تھی۔ یک لخت نواب کمن کو احساس ہوا کہ اس نئی دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ دارالسلطنت کے اس جدید ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ خود کو بے حد مضحکہ خیز نظر آئے۔ نواب صاحب منورنجن لکھنؤ کے کینننگ کالج میں قانون کا لیکچرار ہو کر جا رہا ہے۔ گوتم نیلمبر دت کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ یہ آواز بھی کسی دوسرے کرے سے آ رہی تھی۔ وہ چونک پڑے۔ اچھا ماشاءاللہ سے، انہوں نے ہڑبڑا کر کہا۔ جائیں سدھاریں، ان کو امام زامن کی زامنی میں دیا۔ پھر وہ جریب کے سہارے اٹھے اور نیلمبر دت کو خدا حافظ کہہ کر مٹیا برج لوٹ گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ نیلمبر دت نواب کمن کے جانے کے بعد تھوڑی دیر ڈرائنگ روم میں ٹہلتے رہے۔ انہوں نے گھومنے والی الماریوں سے ایک کتاب نکال کر اس کی ورق گردانی کی، مگر اس میں بھی ان کا دل نہ لگا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا۔ الماریوں میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں، اخباروں کے مجلد، فائل، قانون کے رسالے، کمیٹیوں کی رپورٹیں اور قراردادیں۔ ہر طرف مسائل تھے اور مسائل کا حل انہوں نے پا لیا تھا۔ نیلمبر دت کا دم گھٹنے سا لگا۔ ہوا بند تھی اور رات گرم تھی۔ باہر سڑکوں پر لیمپ مدھم ٹمٹما رہے تھے۔ دفعتاً عروس البلاد کلکتہ ان کو بے حد خوفناک معلوم ہوا۔ وہ گھبرا کر باہر برآمدے میں نکل آئے۔ ایسی ہی راتوں میں دکھی روحوں کی پرواز کی سنسناہٹ سنائی دیتی ہے۔ آنگن میں کیلے اور پام کے پتے ساکن کھڑے تھے۔ پختہ ہاؤس کے کنارے ایک کتا دم ٹانگوں میں سمیٹے سو رہا تھا۔ اگر ان کو آواگان میں یقین ہوتا تو شاید وہ سوچتے کہ یہ کتا کسی کی دکھی روح ہے۔ وہ برآمدے سے اتر کر گیندے کے کنارے ٹہلتے رہے۔
اوپر منورنجن کے کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ کیمپبل میڈیکل اسکول کا لڑکا ابھی تک دریچے میں بیٹھا تھا، وہ بھی ہارمونیم کے پردوں پر سر رکھ کر سو چکا تھا۔ منورنجن کے کمرے سے جو زینا باغ میں اترتا تھا، اس کی آخری سیڑھی پر بیٹھا کوئی تو رولتا کی نئی انگریزی نظم آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ چاند اب ڈتھ ہاؤس کے عین اوپر آ چکا تھا۔ برآمدے میں لڑکوں کا ایک گروہ بیٹھا تو رولتا کی نظم پر سر دھن رہا تھا۔ محبت اور روشنی اور نغمے کو تمہاری تلاش ہے، روشنی قرمزی آسمانوں پر موجود ہے، نغمے لا رک گا رہا ہے، محبت میرے دل میں ہے، ایک دوسرے سے جدا ہم فطرت کے مقصد کو کھو رہے ہیں، اپنی قسمت کو دھوکہ دینے کے لیے ہم کیوں کوشاں ہیں۔ میری محبت تمہاری روح کے لیے تخلیق کی گئی ہے، تمہارا حسن میری آنکھوں کے لیے، اب جاگ اٹھو۔ میں منتظر ہوں اور روتی ہوں، تم کہاں ہو؟ اس دھرتی پر ایک بے آسرا، بیمار، بدصورت اور حقیر بچے کی طرح میں پیدا ہوئی، پیدائشی بدقسمت لڑکی، ہر ایک نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ پھر میرے ہونٹوں سے ایک نعرہ بلند ہوا، خدایا، اور خدا نے جواب دیا، گائے جا بیچاری لڑکی، گائے جا۔ نیلمبر دت مبہوت اس نظم کو سنتے رہے۔ انہوں نے آواز پہچانی، یہ ان کے بیٹے کی آواز تھی، منورنجن، اور وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ وہ جس نے کلکتہ یونیورسٹی کے فلسفے اور منطق کے امتحانات میں سارے ریکارڈ توڑے تھے، جو اگلے ہفتے کیننگ کالج کا پروفیسر ہو کر پردیس جانے والا تھا۔ نیلمبر دت مسکرائے، مبارک ہیں وہ لوگ، انہوں نے اپنے آپ سے کہا، جو محبت کر سکے، خواہ اس میں انہیں ناکامی ہی ہوئی ہو۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا جو تیرتا تیرتا ڈتھ ہاؤس کے عین مقابل آ چکا تھا۔ اس کی کرنیں حوض کے پانی میں منعکس تھیں۔ چاند نے ان کو بہت سی کہانیاں سنائیں۔ وہ پورن ماشی کی رات تھی۔ اس رات چیت پور روڈ سے واپس جانے کے بعد نواب ابو المنصور کمال رضا بہادر جب گارڈن رچ پہنچے، جہاں مٹا برج میں ان کا مکان تھا، تو اپنے پلنگ پر لیٹتے ہوئے ان کو خیال آیا، کیسی عجیب بات ہے کہ انسان صرف ایک مرتبہ دنیا میں آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی صرف ایک ہی دفعہ زندہ رہنے کے لیے ملتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے، پھر کبھی اس دنیا کو نہیں دیکھ پاتا۔ جیسے شاہ زمن غازی الدین حیدر مرے تھے، اور نصیر الدین حیدر، اور محمد علی اور امجد علی، ان سب کو مرتے نواب کمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ لوگ جو اودھ پوری کے راجا تھے، یہ سب موت آئی تو پٹ سے ختم ہو گئے، اور بیچارے سلطان عالم واجد علی پڑوس کی رادہ منزل میں اندر سبھا منعقد کروا کے خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ابھی کیسر باغ ہی میں موجود ہیں، ایک روز وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تخت شاہی ہو یا غریب الوطنی، انتہائی مسرت ہو یا شدید رنج و غم، موت آ کر سارا قصہ ہی چکا دیتی ہے۔ جانے مرنے کے بعد کیا حشر ہوتا ہوگا، فشار قبر اور منکر نکیر، اور یہ سب سوچتے سوچتے نواب کمر کو بے حد ڈر معلوم ہوا۔ انہوں نے تکیے پر سے سر اٹھا کر اپنے گھر والوں کو آواز دینا چاہی۔ انہوں نے پلنگ سے اٹھنا چاہا، مگر پیچھے کو گر گئے، کیونکہ کربلا معلیٰ کا سفر کرنے کے بجائے نواب کمال رضا سفر آخرت اختیار کر چکے تھے۔ باب نمبر 34۔ نواب صفدر جنگ سے لے کر سلطان عالم تک 9 حکمرانوں نے اودھ پوری پر راج کیا۔ سلطان عالم کے زمانے میں سلیمان صاحب آیا۔ صفدر جنگ نے اپنی طاقت کے بل پر اس سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، جو دلی کے زوال کے بعد ہندوستان کی سب سے شاندار سلطنت تھی، جس کے بادشاہ فرانس کے لوئی چہاردہم سے زیادہ جاہ و جلال والے تھے۔ سلیمان صاحب چونکہ ان سب سے طاقتور تھے، اس نے پل کی پل میں ایک اتنی بڑی پھونک ماری کہ یہ ساری دیپ مالا چشم زن میں بجھ گئی۔ ہیولاک جیتا، سلطان عالم ہارا، لکھنؤ کی اندرا پوری اجڑ گئی، نوٹنکی ختم ہو چکی، کیسر باغ کی چاندی والی بارہ دری میں سبز پری کا ناچ، ایش باغ کے میلے، محرم اور رام لیلا کے ہنگامے، دلکشا محل اب سنسان پڑا ہے، ایلی گارد کو توپوں نے اڑا دیا ہے، حضرت گنج میں انگریزی دکانیں ہیں، امین آباد میں کالج اور اسکول، اخبار چھپ رہے ہیں، ٹیلی گراف کے تار جنجناتے ہیں، ایودھیا کے رام چندر کی گدی لٹ چکی۔ صبح ہوئی اور آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب عمرو عیار کا طلسم تھا۔ آخری ایکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی راجہ اندر کو ماہوس کے اکھاڑے کے دیو لوک سے شہر بدر کر دیا گیا۔ کولکتے کے پروفیسر نیلمبر دت اپنے بیٹے سے ملنے کی غرض سے لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ ریل گاڑی جب اسٹیشن پر پہنچی اور وہ فٹن پر بیٹھ کر باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ آج سے 48 سال قبل 1883
23 में लखनऊ आए थे। वो शाही का लखनऊ था, ये अंग्रेजी का लखनऊ है। यहाँ धूमी बे कोतवाल के बजाय अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर का राज है, जो सादत अली खान की नूर बख्श कोठी में बराजता है। बेचारे सादत अली खान की हयात बख्श कोठी अब बैंक्स हाउस कहलाती है। उसमें एक कमिश्नर रहता है। कैसर बाग में कैनिंग कॉलेज है, जिसमें कोलकाता का मनोरंजन दत्त कानून पर लेक्चर देता है। शहर की गलियां और मोहल्ले वही हैं, लेकिन ज़माना बदल गया है। नखास चौक, माली खां की सराय, पाटा नाला, चौपटियाँ, चौलखी, गोलागंज, बारूद खाना, सादतगंज, डालीगंज, हुसैनगंज, सारी जगहें वही हैं। मकान इंसान मगर वक़्त दूसरा है। तारीख महलों, शिकस्ता मकानों में इनकलाब के मारे हुए लोग सर झुकाए बैठे हैं। दौलतमंद लुट गए, गरीब अमीर हो गए। बागियों को फांसियां और वफादारों को तल के मिले। अख्तर पिया जब से परदेश से धारे, अब तो उनके लिए रोते रोते आंसू भी खुश्क हो गए। ये ओदपुरी है, यहाँ से राम को भी इसी तरह बनबास मिला था। फिटन स्टेशन से शहर की तरफ चली। कोचबार ने सर पर अंगोछा लपेटकर नीलम्बर दत्त को देखा। बाबू साहब, पीछे साईं बैठा है, उसे ऊपर बुला लूं? बढ़ू है बड़ू है, गिर कर मर जाएगा। हाँ बुला लो, उन्होंने जवाब दिया। पीछे से एक बूढ़ा कूद कर कोच बक्स पर आ गया। फिटन फिर रवाना हुई। बाबू साहब कोलकाते से तशरीफ लावत है? हाँ, हम भी सोचते हैं कलकत्ते चले जाएं, यहाँ अब जी नहीं लगता, नौजवान ने कहा। ओहो, बूढ़े साइस ने नौजवान के कान के करीब मुंह ले जाकर बड़े राजदाराना अंदाज में पूछा। कलकत्ते के बाबू, नौजवान ने, जिसका नाम शंभू था, चिल्ला कर कहा। कोलकाता, बूढ़े ने, जिसका नाम गंगादीन था और जो ऊंचा सुनता था, गैर यकीनी अंदाज में दोहराया और फिर मुड़कर धुंधली आंखों से बंगाली बूढ़े को देखा। हाँ हाँ, समझ में नहीं आवा, शंभू ने कहा। बाबू साहब, गंगादीन ने मुड़कर बड़ी लजाजत से नीलम्बर दत्त से कहा, हमका भी कलकत्ते पठाए दियो। नीलम्बर दत्त की समझ में उसकी बात नहीं आई। नौजवान ने हंसकर बूढ़े से कहा, बाबू साहब, तुमरी बोली नहीं समझते, उर्दू में अपना मतबल बयान करो। बूढ़े ने बहुत संभल कर कहा, खुदाबंद, हमको कलकत्ते पठा दीजिए, वहाँ हमरे बादशाह रहत रहे। नौजवान हंस पड़ा। हजूर, बाबा की बात पर ध्यान मत दीजिए, ये जो मुसाफिर रेल से उतरता है उससे यही बात कहते हैं। मियाँ मुसाफिर, तुम कोलकाते से आए हो, हमको भी वहीं पहुँचा दो। पूछो, हमारे बादशाह खुद जोखम में हैं, ऊपर से ये भी पहुँच जाएं, जैसे बस इन्हीं की कसर है। नीलम्बर दत्त खामोश रहे। फिटन अब अमीनाबाद की तरफ पड़ रही थी। सरकार पहले भी नखलाओ तशरीफ लाए हैं? नौजवान ने पूछा। हाँ, नीलम्बर दत्त चौंक कर पूछा। हाँ हाँ, कब? बहुत ज़माना गुजरा जब तुम पैदा नहीं हुए थे, गाजिउद्दीन हैदर के वक्त में। बाबा, कोचवार ने फिर चलाकर बूढ़े साइस के कान में कहा। बाबू साहब, तुमरे गाजिउद्दीन हैदर के ज़माने में आए रहे। फिर कोचवार नीलम्बर दत्त से मुखातब हुआ। बाबा कहा करते हैं कि गाजिउद्दीन हैदर के चौबदार थे, उससे पहले शकरम हाँकते थे, मगर कहते हैं कि महल में पहुंचकर उन्होंने बड़े अच्छे दिन देखे। सारे बादशाहों की ड्यूटी पर नौकरी की है। सुल्तान आलम उनको बहुत मानते थे। खतावन, गंगादीन ने कहा, सुल्तान आलम को आपने देखा है? कैसे हैं? खैरियत से हैं? फिर वो बच्चों की तरह रोने लगा। नीलम्बर दत्त बहुत मुतासर हुए। उनकी समझ में न आया कि लोग इस कदर जज्बाती भी हो सकते हैं। मुद्दतों वो महज अकल के पुजारी रहे थे, अब आनकर उन्होंने दिल की अजमत को सराहा। फिटन अब अमीनाबाद के चौराहे पर पहुंच चुकी थी। दफातन कोचवान ने पुकारा, अरे सामने से हटती नहीं बुढ़िया, काहे अपनी जान की लागू होवत। उसने बागे खींचकर फिटन रोक ली। एक ज़ईफ़ा दलाई में लिपटी हुई सामने आ गई। उसने हाथ फैलाकर मैकेनिकी अंदाज में अपने फिक्रे दोहराने शुरू कर दिए। जनाब अमीर का सदका, खुदा तुम्हें सवाए गम है हुसैन के और कोई गम न दे। नीलम्बर दत्त फिटन के कुचनों से पीठ लगाए बैठे सोच रहे थे। लखनऊ क्या बूढ़े का शहर है? यहाँ के जवान कहाँ चले गए? उनको मालूम ना था कि यहाँ के जवान मलका हजरत महल के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और जो बाकी थे कबल अज वक्त उम्र रसीदा हो चुके थे। मगर जिंदगी का हंगामा बदसूरत जारी था। अमीनाबाद रोशनियों से जगमगा रहा था। फूल बेचने वाले सदाएं लगा रहे थे। लोगों का जम गफीर चारों तरफ मौजूद होता था। शाम ओत बदसूरत बज़म आ रहा थी। फ़कीर ने इसी तरह आंखें बंद किए खड़ी दोहराती रही, खुदा सवाए गम हुसैन के और कोई गम न दे। 1 टका, खाली 1 टका। नीलम्बर दत्त चौंक पड़ा। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। ये आवाज़ सैकड़ों हज़ारों बरस का सफ़र तय करती उनके कानों तक पहुंच रही थी। उस आवाज़ ने बड़ी खूबसूरत बातें की थी, राग सुनाए थे, कह कहे लगाए थे।
انہوں نے ہڑبڑا کر اینک درست کی اور فٹن سے باہر جھانکا، مگر سڑک کے کنارے تو وہی فقیرنی کھڑی تھی جس نے عودے رنگ کی بوسیدہ دلائی اوڑھ رکھی تھی۔ اسے کچھ مت دیجیے گا خداوند، شمبھو نے کوچ بکس پر سے جھک کر آہستہ سے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اسے کوکین کی لت ہے، جو ملتا ہے اس کی کوکین کھا جاتی ہے، نیک بخت۔ نیلمبر دت نے اپنے ریشہ دار ہاتھوں سے 1 روپیہ جیب سے نکال کر فقیرنی کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ فقیرنی نے اپنی چندی چندی آنکھوں سے اس بنگالی بوڑھے کو دیکھا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور جو سفید براق دھوتی پہنے اگرائی شال میں لپٹا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے فٹن میں بیٹھا تھا۔ بڑھیا کو نیلمبر دت نے پہچانا۔ بڑھیا چمپا تھی۔ روپیہ مٹھی میں مضبوطی سے بند کرنے کے بعد ایک لہجہ کے لیے اسے بڑی ہوئی۔ یہ کیسا دیا لورس ہے جو ٹکا مانگو تو چاندی کا روپیہ دیتا ہے۔ سکے کو اپنی گرفت میں لے کر فقیرنی نے پھر رٹے ہوئے انداز میں دہرانا شروع کر دیا۔ سرکار غریب پرور، آپ کے پوتوں نوازوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ میں غدر کی ماری ہوں بندہ نواز، شاہی ہی میں میرے دروازے پر ہاتھی جھومتا تھا، اب کوئی 2 روٹی کا سہارا دینے والا نہیں، اللہ آپ کو۔ شمبھو نے گھوڑے کو چابک لگایا۔ فٹن آگے بڑھ گئی۔ شمبھو، جس کی دنیا کے واقعات پر رائے زنی کرنے کی عادت بہت پختہ ہو چکی تھی، ہنس کر کہنے لگا، بڑھیا کی باتیں، دروازے پر ہاتھی جھومتا تھا، یہ گردی کا یار لوگوں کو اچھا بہانہ مل گیا ہے۔ اس سے سنو، یہی کہتا ہے میں غدر سے پہلے یوں ترم جنگ تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا۔ بابا ہی کو دیکھ لیجیے بابو صاحب، گردی سے پہلے بادشاہ کے خاص چوکیدار تھے، اب سائسی کرتے ہیں۔ وہ تن سے ہنسا اور اسی طرح اظہار خیال کرتا ہوا موتی محل برج کی سمت رواں رہا۔ چمپا نے روپے کو شام کے اندھیرے میں کئی بار الٹ پلٹ کر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی ایک تاریک گلی میں مڑ گئی، جہاں ایک زمین دوز دکان میں کوکین فروخت ہوتی تھی اور جہاں بنگڑیے اور مدکیے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ اندھیرے نے سارے شہر کو اپنے آنچل میں سمیٹ لیا۔ جس وقت فٹن امین آباد کے چوراہے سے آگے بڑھی، نیلمبر دت نے ایک بار پیچھے مڑ کر نظر ڈالی۔ چمپا سڑک کے کنارے دلائی میں لپٹی کھڑی ان کا دیا ہوا روپیہ لیمپ کی روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا ہو۔ اس کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور اس کے چہرے پر انگنت جھریاں تھیں۔ اس کی دلائی میں جا بجا پرند لگے تھے، کہیں کہیں پر گوکھرو اور بنت ٹکی رہ گئی تھی جس کے تار نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے فٹن کے کشنوں سے پیٹھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ گوتم نیلمبر نے ویشالی کی امبا پالی کو دیکھ لیا تھا۔ گومتی کے اس پار شاہ نجف کے مقابل میں سنگاڑے والی کوٹھی تھی جس کو بابو منورنجن دت نے اپنے رہنے کے لیے کرائے پر لے رکھا تھا۔ فٹن موتی محل کے پل پر سے گزر کر دریا کے کنارے والی کچی سڑک پر مڑ گئی اور کچھ دیر بعد سنگاڑے والی کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ اس رات جب منورنجن اپنے کمرے میں جا کر سو گیا اور مالک مکان کے کمروں میں لیمپ گل کر دیے گئے، تب نیلمبر دت برآمدے میں آ کر، جس کی سیڑھیاں ندی میں اترتی تھی، بہت دیر تک ندی کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے رہے۔ رات اب بیت چکی تھی، لیکن کمرے میں جا کر سونے کی بجائے وہ باہر نکل آئے اور گومتی کے کنارے کنارے سڑک پر چلنے لگے۔ چاروں اور مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے بھوتوں کا ایک پورا جلوس ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ آگے آگے پچھل پیریاں رقصاں تھیں۔ سامنے کچھ دور پر پل کے نیچے کشتیاں بندھی تھی اور چنڈی کا مندر نظر آ رہا تھا۔ درختوں پر سرخ آنکھوں والے بندر سو رہے تھے۔ یہ بہت جانے پہچانے بھوت تھے جو ان کے پیچھے دانت نکوستے، لنگڑاتے، اچھلتے کودتے چلے آ رہے تھے۔ سارے شاہان عود، سعادت علی خان اور جان بیلی، نصیر الدین حیدر اور ان کا یورپین حجام اور قدسیہ محل اور بوڑھے محمد علی شاہ، سرل ہاورڈ ایشلی اور شنیلا، لارڈ میکالے اور بشپ ہیبر، ان انگریز بھوتوں کو بھی وہ خوب جانتا تھا جب زندہ تھے، اور مر کر اب جانے کس جہنم میں گئے ہوں گے، مگر وہ تو بدستور سر پر سوار تھے۔ دنیا کا عروج و زوال گوتم نے دیکھ لیا تھا، اب اسے کون سا تماشا دیکھنا باقی تھا۔ ندی رواں تھی، کنارے پر مکان بنے تھے، ان مکانوں کے نام تھے۔ ان مکانوں میں انسان سو رہے تھے، ان انسانوں کے بھی نام تھے۔ مکان پتھر کے بنے تھے، ساحل پر پتھر بکھرے تھے۔ وقت رواں تھا، وقت پتھر میں منجمد تھا، مرگٹ میں شعلے بلند ہو رہے تھے۔ آج کی رات جانے کون کون مرا ہوگا۔ نیلمبر دت آگے بڑھتے رہے۔ سامنے مرگٹ تھا، مرگٹ میں کالی ناچ رہی تھی، کالی جو ساری کائنات کو اس کے خاتمے پر اپنے میں سمیٹ لیتی ہے۔ صرف وہی انسان اس سے خوفزدہ ہوئے بغیر اس کی عبادت کر سکتا ہے جو اپنی خواہشوں کو ختم کر کے اس کی ذات میں فنا ہو سکے۔ مرگٹ، یہاں ساری خواہشیں جل کر بھسم ہو جاتی ہیں، اور کالی جو ذہن
اور گویائی سے ماورا ساری جاندار کائنات کو نفی میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ جو سونیا کو پورن بناتی ہے، اور پورن جو روشنی اور سکون ہے، کالی جس کا لباس سماوا ہے اور وہ وسعت ہے لیکن کیونکہ لامحدود ہے، عظیم طاقت ہے، مایا سے بلندتر ہے کیونکہ خود مایا بن کر دنیا کی تخلیق کرتی ہے۔ مرگٹ میں کالی شیو کے سفید جسم پر کھڑی ہے۔ شیو جو سفید ہے کیونکہ سروپ ہے، روشنی بخشتا ہے اور مایا اور خود پرستی کی افریتوں کو تباہ کرتا ہے۔ وہ ساکت ہے کیونکہ تبدیلی سے ماورا ہے، کالی اس کی تبدیلی کی مظہر ہے۔ شیو جو تبدیل نہیں ہوتا لیکن ہر تغیر میں موجود ہے، شعلوں کے دھوئیں میں کالی رقصاں ہے، وہ کالی ہے تارا دوموتی، وہ شانت رس کا ناچ ناچ رہی ہے اور کائنات جے جے کے نعرے لگا رہی ہے۔ نیلمبر دت جس نے کالی کو ستی اور گوری اور جوگ مایا کے روپ میں دیکھا تھا، انہوں نے مرگٹ پر نظر ڈالی اور اسے پہچانا کیونکہ مرگٹ حیات کی اصلیت تھی۔ وہ کچھ دیر پل پر کھڑے مدھم شعلوں کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سنگاڑے والی کوٹھی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ صبح کے 4 بجے تو گھر کی بی بی بستر سے اٹھیں۔ انہوں نے جا کر مہری کو جگایا جو ایک طرف فرش پر چٹائی بچھائے سو رہی تھی۔ چائے کا پانی رکھ دیو، چھٹکی کا اسکول آج صبح 6 بجے سے لگے۔ مہری آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور بالوں کا جوڑا لپٹتی پانی کے نل کی سمت چلی۔ اب وہ غسل خانوں میں جگمگاتی پیتل کی بالٹیاں پانی سے بھر کر رکھے گی، بڑے صاحب اور بہن صاحب کے شیو کا پانی پیالوں میں لگائے گی، پھر چائے کا انتظام کرے گی۔ نیچے باغ میں مولسری کے درختوں پر چڑیوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ دور کچی سڑک پر سے ایک بیل گاڑی چرخ چوں کرتی گزر رہی تھی۔ دودھ والا المونیم کی بالٹیاں سائیکل کے ہینڈل سے لٹکائے لپکا ہوا بستی کی اور چلا جاتا تھا۔ گھر کی بی بی پوجا کے لیے ٹھاکر دوارے میں چلی گئی۔ ٹھاکر دوارہ دوسری منزل پر مشرق کے رخ کی برجی میں تھا۔ کمرے میں حوض تھا اور برسات کی گرمی۔ دروازہ کھلا تو اندر کے اندھیرے میں گوپی ناتھ اور ٹھاکر حسب معمول اپنی خالی خالی آنکھوں سے سامنے خلا میں دیکھتے نظر آئے۔ ان کی کیسری پوشاک پر جھوٹا گوٹا لگا تھا اور ان کے مکٹ میں مور کا ایک پر تھا جو ذرا ٹیڑھا ہو رہا تھا، اور وہ اسی طرح ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے بانسری اٹھائے پیتل کے چھوٹے سے مندر میں کھڑے تھے، ساکت منجمد لا تعلق۔ ان کے چہرے پر بڑی بھیانک سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں مچھر بن بنا رہے تھے۔ اس برجی کے مقابل میں برآمدے کے سرے پر دوسری برجی تھی۔ برآمدے میں دونوں لڑکیاں سو رہی تھی۔ برآمدے کی چھت میں سیاہ رنگ کے شہتیر تھے، فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، پرانی وضع کی مسہریاں اور تخت چاروں طرف بچھے تھے۔ تلسی کا منقش گملہ عین وسط میں رکھا تھا۔ سامنے کی دیوار پر کسی موٹے سرمنڈے محنت کی تصویر آویزاں تھی۔ برآمدے کے سرے پر دوسری برجی جو 76 منزل کے رخ پر تھی، اس میں لڑکیوں کا باعث ہوتا تھا۔ وہ مزے سے ہلکی دلائی تانے کھڑکی کے قریب سنا رہا تھا۔ قریب ٹیبل فین گوں گوں کر رہا تھا۔ برجی کے 8 دروازے چوپٹ کھلے ہوئے تھے اور بڑی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ کمرہ کافی وسیع تھا۔ الماریوں میں ڈھیروں کتابیں رکھی تھیں، فارسی، اردو اور انگریزی کی کتابیں۔ پلنگ کے نزدیک والی میز پر دیوان غالب رکھا تھا اور کبیر کی گرنتھا دلی اور ایلیٹ کا ویسٹ لینڈ۔ ایک طرف کو اردو کے نئے ترقی پسند رسالوں کے انبار لگے تھے اور پانیئر اور لیڈر کے پرچے، اور انگریزی کے ادبی رسالے جو کلکتے اور بمبئی سے نکلتے تھے، اور وشوا بھارتی میگزین۔ دیواروں پر نند لال بوس اور انندر ناتھ ٹیگور اور خستیگر اور ایل ایم سین اور روی ورما کے واٹر کلرز کے پرنٹ تھے۔ کمرے میں سخت بے ترتیبی تھی۔ ٹینس کے ریکٹ پر ٹائیاں پڑی تھیں، گیند کے ڈبوں میں موزے ٹھنسے تھے۔ مسہری کے سرہانے دیوار پر جواہر لال نہرو کی تصویر تھی جس میں وہ نینی جیل سے باہر نکل رہے تھے۔ ایک تصویر کملا نہرو کی تھی۔ 8 دروازوں کے درمیان جو خالی جگہ بچی تھی اس پر یونیورسٹی کے گروپ فریم آویزاں تھے۔ 1937، 1938، 1939 آل انڈیا مباحثوں میں جو ٹرافیاں جیتی گئی تھی ان کے گروپ، یونین کے عہدیداروں کی تصویریں، ہسٹری سوسائٹی اور انگلش ڈپارٹمنٹ کے گروپ جس میں لڑکے اپنے پروفیسروں کے ساتھ بیٹھے تھے، پروفیسر سدھانت، ڈاکٹر راؤ، مسٹر سی جی رائے۔ ایک کونے میں آتش دان کے اوپر ایک گروپ تھا جو اب بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ اس تصویر پر 1897 لکھا تھا۔ یہ گروپ بھی کیننگ کالج کا تھا۔ یہ تصویر اس لڑکے کے باپ کے زمانہ طالب علمی کی تھی۔ اس میں اس لڑکے کا باپ گول کالی ٹوپی اور بند کالر کا کوٹ پہنے بڑی مستعدی سے فیکلٹی آف آرٹ کے ڈین ڈاکٹر منورنجن دت مرحوم کے پیچھے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر دت کی ٹیگور کی ایسی یہ لمبی سفید داڑھی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہر داڑھی والا بنگالی ٹیگور کا ایسا نظر آتا ہے۔
जिस तरह हर दाढ़ी वाला अंग्रेज किंग जॉर्ज पंजम मालूम होता है। और वो अपनी छड़ी पर दोनों हाथ रखे कैमरे को बहुत घूर कर देख रहे थे। इस तरह घर के सारे कमरों में अनगिनत तस्वीरें आवेजा थी। कांग्रेस के इजलास, म्यूजिक कॉन्फ्रेंसों के ग्रुप, जिसमें पटने, महाराष्ट्र, गोलियार और अलौर के उस्ताद लोग बड़े बड़े पगड़ बांधे बैठे थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के ग्रुप। निचली मंजिल में ड्राइंग रूम के आतिशदान के ऊपर एक रोगनी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक दकियानूसी बूढ़ा सब्ज गोट का जामा और चुना हुआ पायजामा पहने, सर पर मंदेल ओढ़े, मुनक्कश कुर्सी पर बैठा था। ये तस्वीर शाही के ज़माने में अंग्रेज़ मुसव्वर ने बनाई थी और उसके नीचे उर्दू में लिखा था, रायज़ादा बख्शी मेहताब चंद। चंद तस्वीरें पुराने वक्तों की दुल्हनों की थी और ऐसी बीबियां जो ऊंची साड़ियां बांधे, अंग्रेजी जूते पहने, एक हाथ मेज़ पर टिकाए खड़ी थी। मेज़ पर मोटी मोटी किताबें या गुलदान रखे थे। इस कोठी में 3 बुर्जियां थीं। तीसरी बुर्जी में लकड़ी का फर्श था। यहाँ साज रखे थे और लड़कियां शाम को जब सूरज बख्श साहब आते थे उनसे गाना और नाच सीखती थी। ये कोठी उसके मकीनों के लिए मरकज़ कायनात थी। हर घर अपने मकीनों के लिए मरकज़ कायनात होता है। यहाँ से अपने प्यारों की अर्थियाँ निकली, दुल्हनों के डोले आए, बरातें चढ़ीं, बेटियाँ विदा हुई, बड़े बड़े त्यौहार मनाए गए। रामनवमी और जन्म अष्टमी और दिवाली और शिवरात्रि, यहाँ के बच्चे पैदा हुए, लड़ाइयाँ झगड़े हुए, लोग हंसे और रोए। हर घर में ये सब होता है। घर खामोशी से ये सब देखता रहता है। उसकी दास्तान पर कोई कान नहीं धरता। उसकी वक़्त से हमेशा ठनी रहती है। देखता हूँ तुम मेरा साथ कब तक देते हो, तुम मेरी निशानदेही कब तक करते रहोगे। वक़्त कहता है, घर फिर भी खामोश रहता है। बरस गुजरते हैं, सदियां बदलती हैं, मौसम पलट पलट कर आते हैं। घर वक़्त की नदी में छोटे से जहाज की तरह लंगर अंदाज रहता है। कभी कभी लहरें उसे बहा ले जाती हैं, फिर उसका नामो निशान नहीं मिलता। ये कोठी नवाब सादत अली खां के अहद में उनके मुकर्रब ख़ास और ओद के वज़ीर मालियात रायज़ादा बख्शी मेहताब चंद ने बनवाई थी। उस वक़्त उनके पड़पोते उसमें विराजमान थे, जो उस दर्जे के बैरिस्टर थे। उनका एक लड़का था और 2 लड़कियां, तीनों अभी तालिब इल्म थे। बैरिस्टर साहब का सारा वक्त कांग्रेस के चक्कर में निकल जाता। यहाँ बैठकर ज़माना फरागत में उर्दू शायरी पर मजमून लिखते, फिर प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो कौन दे। मगर घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए आसाइश से बसर हो रही थी। दोनों लड़कियों के जहेज तैयार थे। लड़के को वो कैम्ब्रिज भेजने की सोच में थे, जहाँ उन्होंने खुद पढ़ा था। इस समय वो बरसाती के ऊपर जो खुली छत थी, उस पर मच्छरदानी लगाए पड़े सोते थे। बीबी की खटर पटर की आवाज़ ने उनको जगा दिया। बीबी में यही तो एक बुरी आदत थी कि सुबह सुबह अपनी खड़ामा की आवाज़ से सारे घर को जगा देती थी। कभी गोदाम का दरवाज़ा खोल रही है, कभी नेमत खाने की अलमारियां बंद कर रही है, कभी इस कमरे में जा रही है, कभी उस कमरे में। उसके बाद वो पूजा करने बैठ जाती थी और ज़ोर ज़ोर से रामायण पढ़ती थी। बड़ी सुहानी हवा चल रही थी। सामने नदी पर अभी धुंधल का छाया था। मुकम्मल सुकून सारे में तारी था। मुकाबल में नदी के दूसरे किनारे पर 76 मंजिल और शाह नजफ और मोती महल के गुंबद ओदे रंग के कोहरे में छुपे थे। मोती महल ब्रिज पर अभी सन्नाटा था। पुल के नीचे मंदिर में घंटे बजने शुरू हो गए थे। फिर नीचे की मंजिल के दरवाजे खुले। तरलोचन ने झाड़ू लगाने पर कमर बांधी, बिस्तरे लपेटे गए, सराहियां उठाकर अंदर रखी गई। उठो बेटा, जल्दी करो, तुम्हारा स्कूल आज से सवेरे कहा होवे गवा। जमुना महरी ने आनकर छोटी लड़की से कहा। लड़की हड़बड़ा कर उठ बैठी। जल्दी से उसने तकिए के नीचे से घड़ी निकाल कर देखी। 5 बज गए थे। अरे राम रे, आज से स्कूल खुल रहे थे। वो पलंग पर से कूद कर तेजी से गुसलखाने की तरफ भागी। बड़ी लड़की ने काहली से करवट बदलकर आंखें खोली और नदी की ओर देखती रही। वो 17-18 साल की रही होगी। कॉलेज में पढ़ती थी और उसका कॉलेज 14 जुलाई को खुलता था। जल्द उसकी शादी होने वाली थी और उसे कॉलेज वालेज की चंदा परवाह नहीं थी। वो इत्मीनान से लेटी नदी को देखती रही। बुर्जी वाले कमरे से निकलकर उसका भाई चप्पल घसीटता फिमचियों की तरह बाहर आया और वो भी बरामदे के एक सतून के पास टिक कर काहली से नदी को देखने लगा। जिधर पुल था, उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और तौलिया कांधे पर डालकर बेसुरी आवाज में गाता गुसलखाने में घुस गया। स्कूल में अपनी गवैया से कह देना शाम को आकर बड़ी के लहंगे की गोट खत्म कर डाले। घर की बीबी ने ठाकर द्वारे से बाहर निकलकर छोटी लड़की को आवाज दी, जो बालों की 2 चोटियां गोंदे, हल्का नीला ट्विनिक पहने, जिसकी पेटी सुर्ख रंग की थी, किताबें उठाए जीने की तरफ भाग रही थी। नीचे बरसाती में ला मार्टिनर की बस ने हार्न बजाया। अच्छा अच्छा कह दूंगी, उसने सीढ़ियां उतरते हुए मुड़कर जवाब दिया। घर की बीबी खालस पूरबी थी। शादी होकर लखनऊ आए हुए उनको 25 साल गुजर चुके थे, मगर अपने लबो लहजे पर उन्होंने लखनऊ की और अपनी ससुराली की टकसाली उर्दू का ज़रा असर नहीं होने दिया था। वो बड़ी बेटी को
बड़की कहती थी, छोटी को छुटकी, जेठ बड़कोए कहलाते थे, माँ महतारी, मितियाँ मंटी, बैरिस्टर साहब उनको बम्बई, कोलकाता, कश्मीर सब जगह घुमा लाए थे। हर साल नैनीताल और मसूरी जाती थी, मगर क्या मजाल जो उनकी वजह में फ़र्क आया हो। इतने में बड़ी लड़की ने बरामदे से नीचे झांका। नीचे बाग की सड़क पर स्कूल की बस खड़ी थी, जिसमें चंद हिंदुस्तानी लड़कियों के अलावा सब अंग्रेज लड़कियां बैठी थीं। हिंदुस्तानी लड़कियों में से एक ने खिड़की में से सर निकालकर हाथ हिलाया। हम लोग शाम को आएंगे, मैरिज कॉलेज से लौटकर। अच्छा, बड़ी लड़की ने जवाब दिया। बस फाटक से बाहर निकल गई। उसके बाद लड़का सीटी बजाता नीचे उतरा। बरसाती में उसकी साइकिल खड़ी थी। उसने एक नोटबुक बड़े स्टाइल से साइकिल के हैंडल में अटकाई और बेफिक्री से पैडल चलाता कच्ची सड़क पर आकर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया, जिसकी संगे सुर्ख की बुर्जियां दूर धुंधलके में नजर आ रही थी। सूरज निकल आया। अब दुनिया अपने कारोबार में मसरूफ हुई। अदालतें, दुकानें, कॉलेज, सरकारी दफातर, अखबार के प्रेस, रेडियो स्टेशन, कौंसल, चैम्बर, कारखाने, जेल खलकत जिंदा रहने में मसरूफ रही। फिर शाम हुई, रोशनियां जगमगाईं। बाजार, मोहल्ले, कोठियां, सिनेमा हाउस, क्लब, बाल रूम, महल सराएं, झोंपड़ियां। नदी के किनारे उस कोठी के बरामदे में से लड़कियों के कहकहों की आवाज़ें बुलंद हुईं। ये चार पांच नौ उम्र लड़कियां बरामदे के जंगले पर बैठी इस तरह हंसती थी जैसे रंज से नाआशना है। शायद वो रंज से नाआशना थी। 76 मंजिल के पीछे सूरज डूबा। नदी के किनारे किनारे डोंगियों में चिराग जले। नदी ने अपना सफर जारी रखा। बाब नंबर 38। सूरज जिस समय जामनों के पीछे पहुंचा, तब फिटन मैरिज कॉलेज से लौटकर अपनी नपी तुली रफ्तार से चलती नदी के पुल पर आ जाती थी। ये वक्त अमूमन झटपटे से जरा बात का होता था। नदी के पुल से उतरकर एक सीधी शफाफ सड़क यूनिवर्सिटी रोड कहलाती थी, और उसके दोनों तरफ दरिया के किनारे किनारे दो कच्चे रास्ते जाते थे। एक रास्ता पुल से उतरकर यूनिवर्सिटी बोट क्लब, आर्ट स्कूल और रंदावता उल्मा की तरफ जाता था। दूसरा कच्चा रास्ता काट के पुल की सिमत। यहाँ से नदी के किनारे किनारे चांद बाग तक नई कोठियाँ बनी थी। ये इलाका ट्रांस गोमती, सिविल लाइन और हैदराबाद कहलाता था। यहाँ बेशुमार नए सीमेंट के मकान थे। बम बहादुर शाह का 2 मंजिला महल, चंद पुरानी कोठियाँ भी थी जैसे काला कंकर हाउस और संगाड़े वाली कोठी, और आगे बढ़कर निशातगंज की बस्ती थी। राय बहारी लाल रोड, जिसका एक सिरा यूनिवर्सिटी रोड पर था, बल खाती इस इलाके से गुजरती फैज़ाबाद रोड पर जा पहुंचती थी, जहां अजाबेला थोबरन कॉलेज था। ये बड़ा खामोश और पुरसकून इलाका था। कभी कभार कोई मोटर निकल जाती या साइकिल सवार कॉलेज का लड़का या लड़की मजाफात या डालीगंज की तरफ जाने वाले एक के फैज़ाबाद रोड पर से गुजरते रहते, और आगे मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज था। उसके आगे अरहर और गन्ने के खेत थे, और रेलवे लाइन और महानगर और बादशाह नगर के छोटे छोटे स्टेशन और शफाफ तालाब और अमरूदों के झुंड। उसके बाद अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान था और पेपर मिल, जिसकी आवाज़ वक़्त की यकसानियत को मुतवातर मुंतशर करती रहती थी। उसी तरफ काठ का पुल भी था। उधर से रास्ता चरिया झील और बैंसा कुंड जाता था। इधर से और आगे सिकंदर बाग और बनारसी बाग और वो सारा इलाका था जहाँ गवर्नमेंट हाउस थे, जिसके पीछे गाजिउद्दीन हैदर की नहर थी, और हजरतगंज और ला मार्टिनेर कॉलेज और ला मार्टिनेर रोड हरे भरे कुंजों से निकलती दिलकुशा पैलेस की तरफ जाती थी, जिसके आगे वसी सरसब्ज छावनी थी। मोती महल ब्रिज से आगे बढ़कर मेरस कॉलेज था, और कैसर बाग की बारादरी और कैसर बाग। उसके आगे अमीनाबाद पार्क था और अमीरुल दौला पार्क और शहर और जाओ लाल का पुल, और फिर सड़कें नखास और चौक की तरफ जाती थी, जहाँ मेडिकल कॉलेज था और अस्पताल, शाह मीना की दरगाह और इमामबाड़ा आसफल दौला, मच्छी बून और इमामबाड़ा हुसैनाबाद, वहीं अकबरी दरवाज़ा था और गोल दरवाज़ा। ये सारा इलाका पुराना लखनऊ था। ये नए लखनऊ से बहुत दूर था, मगर नए लखनऊ में भी पुराना शहर हर जगह मौजूद था। शाही की एक कोठी की जगह गवर्नमेंट हाउस खड़ा था। नदी के किनारे मोती महल में एम्पीरियल बैंक था। हजरतगंज के ऐन वस्त में बेगम कोठी थी। 76 मंजिल में क्लब था। ये बड़ा वज़ादार शहर था। यहाँ की चीज़ें नई होकर भी कदीम थी। नौ दौलतेपन का इजहार यहाँ की किसी इमारत से नहीं होता था। इस शहर में वक्त ने बड़ी गंभीरता और ठहराव के साथ गुजरना सीखा था। इस इत्मीनान और आसाइश के साथ फिटन शाम की कासनी गुलाबी नारंगी रोशनी में खरामा खरामा चलती मोती महल ब्रिज तक पहुंचती। यूनिवर्सिटी रोड पर इस वक्त कारों और साइकिलों का हजूम होता। पुल से उतरकर उस सड़क पर जाने के बजाय अक्सर ऐसा होता कि फिटन बाएं हाथ वाली कच्ची सड़क पर उतर आती।
जहाँ रास्ता बड़े बड़े सफ़ेद फूलों की झाड़ियों से गिर गया था और जिधर पुराने वक्तों की चंद कोठियाँ थीं। गंगादीन कोच बक्स पर बैठे मज़े में सर झुकाए चला जाता। बेटा, संगाड़े वाली कोठी नहीं चलिएगा, वो झुक कर दरियाफत करता। ये कहानी अब यहाँ से मैं सुना रही हूँ, तल्लत ने कहा। दास्तान गोई के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मेरी समझ में एक तरीका भी नहीं आ रहा। कौन करदार ज़्यादा अहम है? किस्सा शुरू कहाँ से हो? जी हाँ, किस्सा शुरू कहाँ से हो? क्लाइमैक्स कहाँ थी? हीरोइन कौन थी? उसका अंजाम कैसा होना चाहिए था? हीरो कौन था? इस दास्तान को सुनने वाला कौन है और सुनाने वाला कौन? मेरा बड़ा भाई कमाल एक ज़माने में कहा करता था कि एक दिन बैठकर वो ये सब तय करेगा। कमाल अब तक कुछ भी तय नहीं कर पाया। फिर चंपा बाजी से पूछने भला कौन जाए? हाँ चलेंगे, मैं गंगा दीन को जवाब देती। फटन आहिस्ता आहिस्ता कच्ची सड़क पर रवा रहती। यहाँ हो का आलम था, मुकम्मल अब्दी सन्नाटा। उसी रास्ते पर बहुत आगे जाकर शमशान घाट था। नदी के पानी में मोती महल की रुपहली इमारत के साइल लर्जा रहते और 76 मंजिल का सुनहरा गुंबद और नजफ अशरफ का माम बाड़ा। नदी इन इमारतों की सीढ़ियों के नीचे मुदबाना अंदाज में बहती रहती। दरख्तों की घनी छांव में पानी की मौजें गहरी सबज दिखलाई पड़ती। कभी कभी इस हरियाली में से तैरती हुई कोई डोंगी निकल जाती। संगे सुर्ख के शानदार मोती महल ब्रिज के नीचे मंदिर के चबूतरे पर बंदरों का अखाड़ा जमा रहता। संगाड़े वाली कोठी की सीढ़ियां भी पानी में उतरती थी। ये 2 मंजिला इमारत थी और अपनी 3 हश्ता गोशा बुर्जियों की मुनासबत से संगाड़े वाली कोठी कहलाती थी। ये बुर्जियां काई की वजह से गहरे हरे रंग की हो चुकी थी। बरसात के महीनों में ये काई और नदी का पानी और आसमान, दरख्तों और घास का सब्जा, ये सब मिलकर एक मालूम होता। जाड़ों में यहाँ हल्के पीले रंग की रोशनी फैली रहती। अख्तर आलूद दरख्तों के पीछे से सूरज निकलता और उसकी जर्द लकीरें सारे में तैरती फिरती, जिनमें आंखों पर हाथ रखकर देखो तो रंग बरंगे जरे उड़ते नजर आते। चांद बाग जाते हुए ओवरकोटों में नाकें छपाए लड़कियां जल्दी जल्दी सनूबर के झुंड की ओर पड़ती और घास पर शबनम के बड़े बड़े कतरे पैरों में आकर इधर उधर लड़के जाते। जाड़ों में शाम को सूरज बहुत जल्द गुरूब हो जाता। चनाचा फिटन बढ़ती हुई मध्यम खुनकी में 6-7 बजे पुल पर आ जाती। बेटा, निर्मला बेटिया के यहाँ नहीं चलिएगा? गंगा दीन कोच बक्स पर बैठे बैठे काहली से पूछता और फिर फटन सड़क के नशीब में उतरकर एक दचके के साथ संगाड़े वाली कोठी में दाखिल हो जाती। ये लो बहन, तुम्हारा आमदनामा दे गए हैं, लाज बरसाती की छत पर से आवाज लगाती। बहन यानी शंकर शिव अस्तवा यूनिवर्सिटी में था और फारसी में MA कर रहा था। नर्मला बर्जी में कथक का कोई नया तोड़ा शुरू करती। जरा आकर जब ताल तो बजा देना, वो बुर्जी के किसी दवारे में मुंह निकाल कर कहती। उनकी अम्मा ठाकर दवारे में चिराग जलाने के बाद दूसरी बुर्जी में से आवाज देती, अरे बावली हो, पहले खाना तो बेहतर लो। निर्मला की बड़ी बहन लाज इत्मीनान से आलती पालती मारकर बरामदे में नदी के रुख बैठ जाती। अब ये बतलाओ कि ज्ञान ने कसम को क्या जवाब दिया? मैरस कॉलेज की सियासत शुरू हो जाती। लाज वहां से 5th ईयर पास कर चुकी थी और अब BA के बाद उसका ब्याह हो जाएगा। राजकुमारी चोपुरी लाहौर जा रही है। लाहौर? अरे बाप रे बाप, लाहौर बहुत दूर था, बिल्कुल दूसरा कुर्रा कहिए। ऐसा ही था जैसे कह देते राजकुमारी सिंगापुर जा रही हैं। ओफो, घुंघरू बांधे बांधे बाहर आकर निर्मला इजहार ख्याल करती। पहले वो भी मेरे साथ मेरस कॉलेज में थी, लेकिन पिछले साल जब वो बीमार पड़ी तो डॉक्टरों ने कहा कि स्कूल और मेरस कॉलेज की दोहरी मेहनत उससे ना करवाई जाए। अब हमारी दोस्त मालती के बड़े भाई सूरज बख्श सोईवास्तव, जो नाबीना थे और मेरस कॉलेज के स्टाफ पर थे, शाम को आकर उसे 1 घंटा रियाज करा देते थे और शंभू महाराज के घराने के एक कथक से वो नाच सीख रही थी। ला मार्टिनियर में नर्मला मेरी हम जमात थी। हम दोनों 2 साल बाद सीनियर कैम्ब्रिज करेंगे। कितनी अजीब बात, यानी हम में से एक लाहौर जा रहा है। अरे वाह, उसने सोचते हुए कहा। मेरा भी बड़ा जी चाहता है कि अनोखी जगहों देखूं। उसने गोया अपने खतरनाक इरादों का इजहार किया। पंजाब है ना, वहाँ उनकी यूनिवर्सिटी भी है, उसमें वो होने वाला है। वो क्या होता है? अरे भाई, उसमें सुना है म्यूजिक की क्लासें खुलने वाली हैं, उसमें राजकुमारी अपने पढ़ाया करेंगी। मगर अभी तो वो इंद्रजीत की शादी में शिरकत करने जा रही हैं। इंद्रजीत को रद्दा देहरादून इंद्रजीत कौर देहरादून की एक सिख लड़की थी और कुछ दिनों के लिए उसने मेरठ कॉलेज में पढ़ा था। वैसे यूनिवर्सिटी सिर्फ एक थी,
بٹکنڈے یونیورسٹی، باقی کے جو یونیورسٹی یعنی کیننگ کالج تھا جس میں ہم سب کے بڑے بھائی اور بہنیں پڑھتے تھے، وہ تو ایک قسم کا اندرلوک تھا جہاں اپنا دماغ ہی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ الجبرے پر سے سر اٹھا کر اکثر ہم لوگ حساب لگاتے، 1 2 3 4 5، پورے 5 سال بعد ہم اس اندرلوک میں پہنچ سکیں گے۔ ابھی تو ہم نے ہائی اسکول بھی نہیں کیا تھا۔ بڑے آغا صاحب نے آج گاتری نگم کو پھر ڈانٹ پلائی۔ تھیوری کی کلاس کے لیے لیلا ویدی آئی تھی۔ سنا ہے اب کے سے 3rd ایئر کے ایکسٹرنل ایگزامنر وہ ناٹک رائیو پٹوردن ہوں گے۔ ارے ہائے، وہ بڑے سخت آدمی ہیں، وائوا میں انہوں نے میرا پٹرا کر دیا تھا، لاج کہتی۔ سارے ہندوستان میں میرس کالج کی طرح کا کوئی اور ادارہ نہ تھا۔ 5 سال کا اس کا کورس تھا، MBBS کی طرح سخت۔ اس کے بعد کہیں جا کر بیچلر آف میوزک کی ڈگری ملتی تھی۔ اب اسے یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تھا اور بٹکنڈے یونیورسٹی آف ہندوستانی میوزک کہلاتا تھا۔ گیان، راج، لیلا، راجکماری، یہ سب لڑکیاں اب سٹاف پر تھیں۔ 3 سال قبل ریڈیو اسٹیشن کھلا تھا، یہ سب لوگ وہاں جاتے۔ کلاسیکل موسیقی اور ڈراموں کے لیے ریڈیو اسٹیشن سارے ملک میں مشہور تھا۔ گوہر سلطان ایک نئی دریافت تھی۔ یہ ایک پیاری سی نازک اندام قصباتی لڑکی تھی جو کوئل کی ایسی آواز میں گاتی۔ پھر نیاز فتح پوری کے داماد مجدد نیازی تھے۔ طلعت محمود سے ابھی کوئی واقف نہ ہوا تھا۔ ارچنا لہری تھی اور بہت سی بنگالی لڑکیاں۔ سورج بخش سریو استوا تھے۔ پرنسپل رتن جنکر، الیاس خانے اور جانے کون کون، ایک سے پائے کا کلاکار پڑا تھا۔ پر راجکماری ہم سے الگ اتنی دور جا کر بور نہیں ہو جائیں گی؟ نرملا نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ جب بین اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جلسے کے لیے کراچی گئے تھے تو مجھے بھی سنگ لے گئے تھے، یاد ہے؟ لاہور تو اتنا دور بھی نہیں ہے، لاج کہتی۔ مجھے بھی دنیا گھومنے کا شوق ہے، میں فوراً اپنے سمندری سفروں کا حوالہ دیتی، مگر کراچی کی سیاحت کی بات ہی اور تھی۔ میں رشک کے ساتھ لاج کو دیکھتی۔ تم کو کیا پتا اونٹ گاڑی کیسی ہوتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے، لاج روب سے مطلع کرتی۔ ندی میں ڈوبتے سورج کی کرنیں اب رنگ برنگی لہروں پر چمچم کرتی۔ ساری دنیا، کائنات، زندگی، پیش منظر کا جو دندل کا سا اٹکل پچو خاکہ ہمارے ذہنوں میں تھا، وہ ہمارے سامنے ان لہروں پر ناچتا رہتا۔ شاہی کے زمانے کی عمارتیں، ہم خود شاہی کے زمانے کی ایک عمارت میں موجود تھے۔ دور سنگ سرخ کا پل، بوٹ کلب کی ڈونگیاں، سنگاڑے والی کوٹھی کی محفوظ کائی آلود سیڑھیاں۔ جغرافیے کے ماہرین کی طرح ہم دماغ پر زور ڈال کر سوچتے، اس کے آگے کیا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی بدا ہو کر کہاں جائیں گی؟ اکثر نرملا کچھ سوچتے سوچتے عجیب سے سوال کر بیٹھتی۔ وہیں جائیں گی جہاں بھیا صاحب لے جائیں گے۔ اور کہاں جائیں گی؟ میں جنجلا کر جواب دیتی۔ بھیا صاحب کہاں جائیں گے؟ کیا معلوم، میں سٹ پٹا جاتی۔ اب کمال اپنے کونے میں سے اٹھ کر باہر آیا اور بالکنی کے ایک ستون سے ٹک گیا، گویا طلعت کی بات ختم کرنے کا انتظار کرتا ہو۔ اس کے بعد اس نے گویا کیو لے کر کہنا شروع کیا۔ بھیا صاحب جو میرے چچا زاد بھائی تھے، میرے بہنوئی بھی ہو سکتے تھے۔ بچپن سے میں یہی سنتا چلا آیا تھا۔ بھیا صاحب جب جوان ہو کر لکھ پڑھ کر بڑے آدمی بن جائیں گے تب اپی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ میرا کوئی سگا بھائی نہ تھا، میں بچپن سے بھیا صاحب پر عاشق تھا۔ وہ میرے ہیرو تھے، میرے لیے گیری کوپر اور اشوک کمار سے اونچا درجہ رکھتے تھے۔ بھیا صاحب نے مجھے سینئر کیمبرج کے امتحان کے لیے مار مار کر ریاضی پڑھائی تھی۔ ان کی دل سے اتری ہوئی ٹائیاں میں بڑے چاؤ سے خود پہن لیتا تھا۔ بھیا صاحب جو کتابیں پڑھتے وہی میں پڑھتا۔ ان کو بیٹی ڈیوس سے نفرت تھی۔ میں نے بھی بیٹی ڈیوس کے فلم دیکھنے سے توبہ کر لی۔ پہلے وہ فارورڈ بلاک میں تھے، مجھے نیتا جی کا فلسفہ سمجھایا کرتے۔ میں بھی ان کے ساتھ جلسے جلوسوں سے واپس آ کر رات کو سوتے میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگایا کرتا۔ پھر جب بھیا صاحب نے مقابلے کے امتحانوں میں بیٹھنا شروع کیا، میں نے اہتمام کیا کہ ان کی پڑھائی میں خلل نہ ہو، ان کے کمرے کی طرف کوئی نہ جائے۔ وہ عموماً لان پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، سیمل کے درخت کے نیچے۔ بھیا صاحب برسوں سے ہمارے یہاں رہتے آئے تھے۔ دراصل کسی کو اس کا احساس نہ تھا کہ ہمارے یہاں ان کے یہاں سے مختلف کوئی چیز ہے۔ جب چچا ابا کا سوئٹزرلینڈ میں اچانک انتقال ہو گیا، وہ بھیا صاحب سے ملنے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اس وقت بھیا صاحب لوزان کے ایک اسکول میں پڑھتے تھے، ان کو سوئٹزرلینڈ سے واپس بلا لیا گیا۔ بھیا بمبئی سے سیدھے ہمارے یہاں الموڑے پہنچے تھے۔ ابا میاں ان دنوں الموڑے میں تعینات تھے۔ برساتی میں وہ فل بوٹ پہنے کھڑے تھے۔ اپنے سوئس اسکول کے سبز اور سیاہ دھاریوں والے مفلر میں ان کا چہرہ تقریباً چھپا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے پپوٹے روتے روتے سوج گئے تھے اور ان کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔
अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर उन्होंने मुझे और आपी को अपने करीब बुलाया और हम दोनों को अपने बाजुओं के हल्के में लेकर फूट फूट कर रोने लगे। तल्लत उस वक्त बहुत छोटी थी और घर के दूसरे बच्चों के साथ इलायची के दरख्त पर चढ़ी होमवर्क कर रही थी। इलायची का दरख्त हम लोगों की जिंदगियों में खास अहमियत रखता था। ये पहलू के बरामदे के करीब था, उसके सामने लान था। उस दरख्त पर बैठकर हम स्कूल का काम करते, अक्सर खा पी भी वहीं खाते। झाड़ों में उसके नीचे स्नोमैन बनाया जाता। उसके बाद से भैया साहब मुस्तकिलन हमारे यहाँ रहने लगे। बाबा उनको देख कर जीते थे। मम्मी उन पर आशिक थी। उनकी अम्मी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। सारा कुंबा, सारी बरादरी, सारा कस्बा उनके नाम की माला जपता। भैया साहब चचा अब्बा मरहूम की अकलौती औलाद थे। हमारे आबाई कस्बे कल्याणपुर में जो गागरा के किनारे आबाद था, तालाब के किनारे एक फूस का बंगला था जिसमें चचा अब्बा कभी कभी आकर रहा करते थे। भैया साहब भी यूरोप से लौटकर जब कस्बे पहली बार गए तो उस बंगले में जाकर रहे। ये बंगला छोटी बारादरी कहलाता था और उसके बरामदे में बैठकर भैया साहब मोटी मोटी किताबें पढ़ा करते। खानदान को उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। ये भी अपने मरहूम बाबा की तरह नाम पैदा करेंगे, बड़े आदमी कहलाएंगे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद भैया साहब ला मार्टिनियर कॉलेज में दाखिल कर दिए गए, जो 150 साल कबल नवाब आसफल-दौला के मुकर्रम खास जनरल क्लॉड मार्टन फ्रांसीसी के रुपए से यूरोपियन लड़कों के लिए कायम किया गया था। सवाल ये पैदा होता है कि इस दास्तान के हीरो क्या भैया साहब हैं? कहानी सुनाने बैठा हूं तो किरदारों के मुतल्लिक भी तो तय करता चलूं। सोचता हूं भैया साहब में हीरो वाली सारी खुसूसियात मौजूद थी। अब तक जो कुछ मैंने तुम्हें बतलाया है, तुम समझदार हो, खुद ही तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि ऐसा रोमानी पस मंजर हीरो के अलावा और किसका हो सकता है। लाजमी बात है कि हीरो लोग चार्ल्स बॉयर के होते हैं। अगर तुम कदामत पसंद तमाशाई नहीं हो तो तुमको ये जानकर बड़ी झंझलाहट होगी कि भैया साहब भी बहुत खूबसूरत थे। मुझे डरते डरते नहायत अफसोस के साथ इतला देनी पड़ती है कि भैया साहब एन मैन चार्ल्स बॉयर थे। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के स्कूलों में पढ़ने की वजह से शुरू शुरू में उनका लबो लहजा भी बिल्कुल फ्रांसीसी था। जब वो ते और दा के लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ के साथ रुक रुक कर अंग्रेज़ी बोलते तो मत पूछो कि किस तरह अजबला थो बरन कॉलेज की लड़कियों के दिलों पर छुरियां चलती। रही आपी तो वो इस अफसानवी किस्म की अमजाद बहन कतई नहीं थी जो अपने इस तरह के कज़न के लोगों के लिए पकवान बनाती या पुल ओवर बनती वगैरह वगैरह। इस किस्म के मशगले मैंने उर्दू अफसानों में पढ़ा है कि मुसलमान अमजाद बहनों के होते हैं। अपी ला मार्टिनियर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी जो नजफ अशरफ के करीब नदी के दूसरे किनारे पर खुर्शीद मंजिल में था। पहाड़ी की ढलान पर खुर्शीद मंजिल की ऊंची इमारत जो नवाब सादत अली खान ने 150 साल गुजरे अपनी बेगम खुर्शीदजादी के लिए बनवाई थी। उसके चारों ओर खंदक थी और यूरोपियन वजह के कंगूरे साल के 12 महीने फूलों और दरख्तों की हरियाली में छुपे रहते। गहरे नीले आसमान के मुकाबले में उसके ऊंचे कंगूरे और पुज्जियां दूर से बड़ी वाज़ेह नजर आती और ऐसा जान पड़ता जैसे 18वीं सदी के किसी लैंडस्केप मुसव्वर की मध्यम खुशगवार शफाफ रंगों वाली बड़ी सी नई पेंटिंग मुनक्कश चौखटे में खड़ी दरी है। अक्सर जब बनारसी बाग जाते हुए पुल से उतरकर उस स्कूल के सामने की खामोश सायादार सड़क पर से गुजरता तो अब भी मुझे किले के किसी दरीचे में खड़ी किसी लड़की से बातें करती नजर आती। इस मंजर में बड़ा नकाबले बयान सुकून रचा था। भैया साहब हरे भरे कुंजों, तवील बलखाती शफाफ सड़कों और बागात के सिलसिले के दूसरी तरफ लड़कों के लामटनेर कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के वसी तालाब के किनारे वो अपने अंग्रेज हमजमातों के साथ कोई किताब हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता फ्रांसीसी लहजे में बातें करते या टहलते या कभी कभी किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। उनकी तबीयत में जो धीमापन, जो खोई खोई उदासी थी, उसने उनको और ज्यादा रोमांटिक बना दिया था। देखिए, मैं अर्ज करूं, मुझे इस लफ्ज़ रोमांटिक से दिली नफरत है। ये कोई मैं ख़वातीन के रसाले के लिए बालाकसात नावल नहीं लिख रहा हूं जिसमें सवा चांदनी रात और गुलाब के शगुफों और वाल्टस की मौसीकी की और कुछ नहीं होता और जिनका हीरो अच्छा खासा हस्पानवी बुलफाइटर नजर आता है। उसे हुस्न इत्तफाक कहिए और बहसीत किस्सा गो मेरी बदकिस्मती कि भैया साहब फ्रांसीसी लहजे में बात करते थे और ला मार्टिनियर में पढ़ते थे और धीमी धीमी आवाज़ में हंसते थे। सीनियर कैम्ब्रिज के बाद भैया साहब इंटरमीडिएट के लिए कानून ताल्लुकदार कॉलेज में गए जो हमारा ख़ानदानी कॉलेज था और जहां हमारे घराने के अफराद कई पुश्तों से पढ़ते चले आ रहे थे। मेरे और हरिशंकर के बाप दादा सब ने यहीं पढ़ा था। यहाँ भैया साहब दूसरे डिकेडेंट राइसजादों के हमरा शहसवारी करते और सत्तार बजाते। साल भर बाद वो सड़क अबूर करके कैनिंग कॉलेज में दाखिल हो गए और कई बरस तक यूनिवर्सिटी के वृंदावन के कन्हैया बने रहे।
اپی اور بھیا صاحب ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ ان دونوں کی الگ الگ ٹیمیں تھیں۔ اپی بھیا صاحب کے دوستوں میں کیڑے ڈالتی یا اپی کی سہیلیوں کی نقلیں اتارتے۔ ان دونوں میں ہمیشہ تلے اوپر کے بہن بھائیوں کی طرح لڑائی ہوا کرتی۔ لاجوتی سریاوستوا آپی کی سب سے پیاری گوئیاں تھیں۔ یہ میرے چہتے جان کے ٹکڑے دوست ہری شنکر کی بہن تھی۔ جانے کیوں پر اکثر ایسا ہوا کہ چمپا باجی کا ذکر سنتے ہی لاج ایک دم چپ ہو جاتی۔ اپی بے پرواہی سے بیٹھی ہنستی رہتی۔ ہری شنکر بے وقوفوں کی طرح سگریٹ سلگانا شروع کر دیتا۔ چمپا باجی ہم میں سے کسی کی ٹیم میں شامل نہ تھی۔ یہ سب سے الگ تھی، ہمارے لیے کافی اجنبی تھی۔ ہم سب جنم جنم سے ایک دوسرے سے منسلک تھے، ایک ہی پس منظر اور ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چمپا باجی کے پس منظر سے ہمیں واقفیت نہیں تھی۔ مجھے اکثر یہ کبھی شبہ ہوا کہ چمپا باجی مڈل کلاس ہیں۔ جب بھیا صاحب لا کر رہے تھے اس وقت چمپا باجی نے بنارس سے آ کر ازبلا تھوبرن کالج میں داخلہ لیا۔ یہ سن 1941 تھا۔ اپی لا مارٹنیر اسکول سے ازبلا تھوبرن کالج آ چکی تھی۔ بھیا صاحب ایک کے بعد ایک مار کے سر کرتے رہے۔ یونیورسٹی کی محفلیں، سوسائٹی کے ڈرائنگ روم، ہر میدان میں ان کی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے اے ڈی سی کی طرح ساتھ ساتھ لگا رہتا، نہایت عقیدت سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ جس سال اپنی تعلیم ختم کی اسی سال بھیا صاحب اور اپی کی شادی کی بات ٹوٹی۔ اب میں من میں ایک بات سوچ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جس طرح، جس تفصیل اور وضاحت سے میں اس زمانے کی یہ کہانی دہرانا چاہتا ہوں اس میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ بادشاہ باغ کا شاہی کے وقت کا پھاٹک جس میں یونیورسٹی آف پوسٹ آفس تھا، پھولوں کے تختے، سڑک پر سے گزرنے والی کہارنے، وہ بڑھیا جو سرخ لہنگا پہنے دوپہر کو سنسان سڑک پر املیاں چنا کرتی تھی اور جو ایک روز ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی۔ ان سب چیزوں کی میرے لیے بے اندازہ اہمیت ہے۔ تم کو یہ تفصیلات بے معنی اور شاید مزاح کا خیز بھی معلوم ہوگی، جبھی تو کہانی سنانا کوئی آسان کام نہیں۔ پلاٹ کا توازن، مکالمات کی برجستگی، غیر ضروری جزیات سے احتراز، یہی سب تو فن افسانہ نگاری کی تکنیک کہلاتا ہے۔ اور کیا تکنیک میں کوئی ہاتھی گھوڑے لگے ہوتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایسا طریقہ ہو جس سے اس فضا، اس ماحول اور اس وقت کا سارا تاثر، ساری خواب آگاہی، کیفیت دوبارہ لوٹ آئے، کسی طرح تمہارے ذہن میں منتقل ہو جائے۔ یہ کمیونیکیشن کہلاتا ہے اور بڑی مشکل چیز ہے۔ میں آرٹسٹ نہیں ہوں، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا۔ طلت شاید ایسا کر سکے۔ بہرحال تفصیلات ملاحظہ ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ بینٹ ہال ہے۔ میں اس کی ایک اونچی شے نشین میں بیٹھا ہوں اور ریڈیو کے لیے کانووکیشن کی کومنٹری سن رہا ہوں۔ نیچے وسیع و عریض کوارٹر اینگل میں سیاہ کیپ اور سیاہ گاؤن میں ملبوس مخلوق ادھر ادھر چل پھر رہی ہے۔ سرسبز گھاس کے قطعے اور سرخ اور زرد کینا اور لالا کے تختے، سنگ سرخ کی عمارات کے سایوں اور سیاہ چوگوں اور فیکلٹی کے زرد تار منقش لبادوں کے سارے رنگ آپس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ وقت تیزی سے اڑتا جا رہا ہے، اس کی پرواز کی سنسناہٹ میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ نیچے گھاس پر بہت سارے لوگ جمع ہیں اور موٹروں کی قطاریں کھڑی ہیں۔ بھیا صاحب نیچے سرخ قالینوں والے طویل راستے کے کنارے کنارے چمپا باجی کے ساتھ ساتھ چلتے دوسرے کوارٹرینگل کی طرف جا رہے ہیں، جدھر ایٹ ہوم کے لیے سفید میزیں بچھی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر یک لخت نیو تھیٹرز کا نیا ریکارڈ لگا دیا گیا ہے۔ یہ کوچ کے وقت کی آواز، پہاڑی سانیال کی آواز سارے میں گونجتی جا رہی ہے۔ پہاڑی سانیال بادامی ریشمی کرتا پہنے، دھوتی کا لمبا پہلو ہاتھ میں سنبھالے، میرس کالج والوں کے ساتھ کرسیوں کی ایک قطار میں بیٹھے ہیں اور ہنس ہنس کر کسی بنگالی لڑکے سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ازبلا تھوبرن کالج کی لڑکیوں کا پرا اپنے امریکن سٹاف کے ساتھ گھاس پر سے گزر رہا ہے۔ سامنے سے وائس چانسلر حبیب اللہ آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سے جگادری پروفیسر اپنی اپنی قبائیں پہنے رستے پر رواں ہیں۔ ایک دن ایسا ہوگا جب ان انسانوں میں سے ایک باقی نہ بچے گا۔ اب میں مائکروفون اپنے پوجیے متر ہری شنکر کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، ہیلو، ہاں۔ ہری شنکر نے، جو لیمپ کے پیچھے اندھیرے میں چھپا بیٹھا تھا، جواب دیا اور ایسا معلوم ہوا جیسے اسٹیج کے باہر سے اس کی آواز مائک پر گونجتی ہوئی آ رہی ہو۔ وہ خود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، ہیلو، میں ہری شنکر اب آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں ہری شنکر، سراوستوا کمال کا ہمزاد، لاج اور نرملا کا اکلوتا بڑا بھائی، چمپا باجی کا رفیق۔ میرا کردار بھی خاصا اہم ہے۔ میرے کردار کے بہت سے پہلو ہیں۔ میں کہانی میں اتنے سارے مختلف رول ادا کر رہا ہوں، میں بات کس طرح شروع کروں، اسٹیج پر کیسے داخل ہوں، یہ بڑا گپلا ہے۔
سامنے وسیع سبزہ ہے، ہزاروں لاکھوں پھول گھاس پر کھلے ہیں، گلاب، لالا، سویٹ پی، درختوں کی ہری نارنجی پتیاں جاڑوں کی سنہری دھوپ میں جلملا رہی ہیں۔ آپی گون پہنے اپنے ساتھ کی لڑکیوں کے ساتھ اگلی قطار میں جا بیٹھی ہیں۔ بھیا صاحب اور چمپا باجی آم کے درخت کے نیچے کھڑے بڑی مصروفیت سے کسی دوست سے گفتگو میں محو ہیں۔ کینننگ کالج کے وسیع کوارٹرینگل میں چاروں اور قالین بچھے ہیں اور صوفے اور سرخ قالینوں والے راستے ایک عمارت سے دوسری عمارت تک جا رہے ہیں۔ اب مجمع کم ہوگا، شام کو لڑکیوں کے گول اپنی تصویریں کھنچوانے حضرت گنج جائیں گی، لڑکے قہوہ خانے میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ یہاں کی پرانی ریت ہے، ہر سال یہی سب ہوتا ہے۔ پھر ان موقعوں گروپ فریم کرا کے دیواروں سے لٹکا دیے جاتے ہیں اور وقت گزرتا ہے اور ان کے کاغذ پیلے پڑ جاتے ہیں۔ کمال نے شاید آپ کو بتایا ہوگا میں اس کا بڑا چہیتا دوست ہوں۔ اس کی بہن تہمینہ سے، جسے گھر میں آپی کہا جاتا ہے، مجھے اتنی ہی محبت ہے جتنی لاج اور نرمل سے۔ لیکن میرا اور کمال کا آپی کے لیے دوڑ بھاگ کرتے کرتے ناک میں دم آ جاتا ہے۔ اللہ! ہری شنکر ہمرے لیے باٹا سے یہ جوتوں کی جوڑی بدلواتے لانا۔ اے میاں زری آج امین آباد جاؤ تو حاجی صاحب سے کہنا ہماری ساری کب تلک رنگ کر دیں گے۔ اے جناب حضرت گنج جاتے ہیں، ذرا ہمارے اور لاج کے لیے ماری ولاوسکا کے 2 ٹکٹ خرید لائیے گا۔ خدا کے لیے آپی آخر تمہاری وہ سائیکل کس مرض کی دعا ہے، ایسی کاہلی بھی کس کام کی؟ میں بعض دفعہ جھنجھلا کر کہتا، اور اتنی بڑی جہاز موٹر جو گراج میں پڑی جک مارتی ہے وہ کس دن کام آئے گی؟ اتنی گام میں ایسی بیگار کروا کے ہم مزدوروں کا خون پسینہ ایک کرواتی ہوں۔ اے بہن، میرس کالج جا کر گیان سے ملنا اور اس سے کہنا کہ نیڈل ورک کا وہ والا نمبر بھجوا دے جس میں لاج کھڑکی میں سے سر نکال کر حکم چلاتی۔ لا حول ولا قوت! غصے کے مارے دل چاہتا کہ ان دونوں چڑیلوں کی چٹیاں پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ندی تک لے جاؤں اور پانی میں ڈبو دوں۔ اگر مر گئیں تب بھی دونوں کے بھوت آ کر نیڈل ورک کے رسالوں اور سینما کے ٹکٹوں کی فرمائش کیا کریں گے۔ میں ایک پیر سائیکل پر رکھتے ہوئے دوسرا برساتی کی سیڑھی پر ٹکا کر سگریٹ جلاتا اور اداسی سے دونوں کو دیکھتا رہتا۔ میرا لائبریری کارڈ کہیں گم ہو گیا۔ شنکر میاں ٹیگور لائبریری تک جا کر اپنی اطمینان سے گھاس پر بیٹھے بیٹھے آواز دیتی۔ اب وہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی اور ہماری مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بین، آج شام کو پکچر نہیں دکھلاؤ گے؟ لاج آپی کی شے پا کر بولتی۔ چپ رہ چڑیل، میں گرا تھا۔ اچھا ہے، ڈانٹ لو غریب کو، بیچاری 4 دن کے لیے نہر میں مہمان ہے، اپنی بڑی رکت خیز آواز میں کہتی۔ اور کیا کر لو کمینہ پن؟ لاج حوض کی منڈیر پر بیٹھ کر پیر ہلاتے ہوئے سوں سوں کرتی۔ ہم کوئی چمپا باجی ہیں جو ہم کو کافی ہاؤس لے جا کر آئس کریم کھلاؤ، ہم تو بیچاری لاج اور اپی ہیں۔ چمپا باجی ان کا کیا ذکر ہے، میں ہڑبڑا کر کہتا اور پیڈل پر زور سے پیر مار کر زرناٹے کے ساتھ برساتی کے باہر نکل آتا۔ اکثر شام کو آپی اور کمال کی چھوٹی بہن تلت میرس کالج سے لوٹتے میں میرے گھر میں رک جاتی۔ میں اپنی برجی کی کھڑکی میں سے پھٹن کو اپنی کوٹھی کی طرف بڑھتے دیکھتا۔ سڑک پر عمیق سناٹا طاری ہوتا اور اداسی اور موسم کے سارے پھولوں کی مہک، ندی کے پانی کی پرسکون لرزہ خیز موسیقی میرے کانوں میں پہنچتی اور جانے کاہے سے میرا دل دھڑک اٹھتا۔ میرا ہمزاد کمال کہتا تھا کبھی کبھی وہ بھی چونک پڑتا ہے، اسے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے ہمارے دماغوں کی ایک ایک چول ذرا ڈھیلی تھی۔ جب ہم دونوں کسی سفر سے لوٹتے تو صبح صبح ہلکے خنک دھندلکے میں سندیلے کا چھوٹا سا اسٹیشن آتا تھا۔ کمال نے کہنا شروع کیا، یہاں لڈو ہوتے ہیں۔ شنکر نے خیال ظاہر کیا۔ عین اسی وقت لڈو سندیلے والے کی آواز سنائی دی۔ سرخ بجری کے پلیٹ فارم پر نستعلیق قصباتی شرفا انگرکھے، 2 پلی ٹوپیاں، سفید ڈھیلے ڈالے پاجامے، اجلی دھوتیاں پہنے دوسری ٹرین کے انتظار میں اطمینان سے ٹہلتے تھے۔ پلیٹ فارم کے کنارے چند پالکیاں رکھی تھی، سفید پھولوں سے گرا ہوا اسٹیشن جس کے عقب میں آم کے باغات تھے، باریک سرخ کاغذ میں لپٹی ہانڈیوں میں رکھی ہوئے لڈو بیچنے والوں کی صدائیں۔ دور سرخ چادر اوڑھے کوئی لڑکی بدا ہو کر جکو پکو روتی اسٹیشن کے پھاٹک کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے آگے آگے 3-4 دیہاتی چل رہے تھے۔ دلہا نے ہلدی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے برت پر لیٹے لیٹے ذرا سر اونچا کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ اوپر کی برت پر سے شنکر نے آواز لگائی، میں ذرا بیرو کا ریاض کرنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو۔ میاں تم کو کون منع کر سکتا ہے، تم بیرو چھوڑو۔ آ آ رے رے دھا پا گا او ہو جاگو، ارے بھائی جاگو موہن، اس نے داڑنا شروع کیا۔ لاہور والا کس قدر ایلیمنٹری بیرو، یہ والا بھجن تو فرسٹ ایئر میں سکھلایا جاتا ہے۔ میں نے کروٹ بدل لی اور دوسری بات یہ کہ میں ذرا چند لڈو کھانا چاہتا تھا۔ میں نے اظہار خیال کیا، اے میاں، اے بھائی، جہنم میں جائے تمہارا ریاض، تم خود کسی دن مجھ سے یہی چیز
درست میں سننا۔ اے بھائی، میں نے آدھی بات شنکر سے کہنے کے بعد پھر لڈو والے کو آواز دی، کہیے مہربان۔ لڈو والے نے کھڑکی میں سے اندر جھانک کر نہایت شائستگی سے دریافت کیا۔ جاگو، ہی، اے کیا مرکیاں لیتے ہو؟ شنکر چنگاڑتا رہا۔ ذرا دماغ پر زور ڈالو اور تصور کرو کہ برابر والے ڈبے سے ایک مدر تان بلند ہو۔ گوال بال سب گئی چراوت، اس نے انترا اٹھایا۔ تمہارے درس کو بوکھے ٹھاڑے، میں نے غصے کے ساتھ گرج کر آواز ملائی۔ میاں شنکر، یہ باتیں محض افسانوں میں ہوتی ہیں۔ تم نے کانن کا وہ نیا فلم دیکھا ہے، جوانی کی ریت کہ موہے ان بن یہ جلسہ سہائے نہ؟ کہاں دیکھا، ہم تو مرزا پور میں بیٹھے جینک رہے تھے۔ کیوں گپ مارتا ہے بے؟ مرزا پور میں جینک رہے تھے؟ تم مجھے نہ بھیجو وہاں جینکنے کے لیے، میں نے غصے سے کہا۔ چلا جا بھائی، اللہ تو ہی چلا جا اور میری جان بخشی کر، اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ گپ ہانکتا ہے نامعقول، خود ہی خود بر دکھاوے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا اور مجھ پر روپ جاڑ رہا تھا۔ میں ساری چھٹیاں اکیلا مسوری میں بور ہوتا رہا اور ہری شنکر سرے وستوا تھے کہ مرزا پور میں بیٹھے کجریاں الاپ رہے تھے۔ اب پچھلے ہفتے اماں بیگم کا خط پہنچا کہ فوراً لوٹو، کلیان پور سے اپی بھی لوٹ کر آ رہی تھی۔ یونیورسٹی کھلنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا، مگر گھر میں ایک کرائسس درپیش تھا۔ اماں بیگم نے لکھا تھا، خدا کر کے بھیا نے بیاہ کے لیے ہاں کر دی تھی۔ سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بھیا نے ہاں کی تو لڑکی ندارت۔ اطلاع ملی کہ آپی نے انکار کر دیا ہے۔ اب گھر پر ہائی کمانڈ اجلاس ہونے والا تھا۔ شنکر بھی مرزا پور سے لوٹ آیا تھا اور لاج کے میاں سے ملنے کے لیے دلی پہنچا ہوا تھا۔ میں نے مسوری سے اس کو تار دیا۔ مراد آباد کے اسٹیشن پر وہ مجھ سے آن ملا۔ بھیا کی شادی کا کیا ہوگا؟ بھیا نہیں، لاج نرمل سے پوچھنا، کوئی لونڈیا ہے ان کی نظر میں؟ یہ اس قدر لڑکیاں دنیا بھر میں بری ہوئی ہیں مگر وقت پر کوئی نہیں ملتی۔ چمپا باجی بھی لکھنؤ پہنچ گئی ہوں گی، کیلاش ہاسٹل ہی میں رہیں گی نا؟ شنکر نے یکلخت بڑی سنجیدگی سے کہا۔ پتہ نہیں، میں چپ ہو گیا۔ لاؤ ایک بیڑی دیو، میں نے کچھ دیر بعد خالص جکے والے کے لہجے میں اس سے کہا۔ اس نے خاموشی سے سگریٹ کیس اوپر سے پھینک دیا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ہم تیزی سے شہر کی اور آ رہے تھے۔ عالم باغ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دماغ دراصل ایک قسم کا بانمتی کا پٹارا تھا۔ میں بہت سی باتوں کو الگ الگ کر کے ان پر غور کرنا چاہتا تھا مگر وہ پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ چمپا باجی اس میں ایک ڈسٹرب کرنے والے عنصر کی حیثیت سے شامل ہوتی تھی۔ میں ان کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس سمے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی بجز ایک سدیلے کے لڈو کے۔ میں نے شنکر سے کہا، لڈو پھینکو، سماپت ہو گئے۔ اس نے اطمینان سے منہ چلاتے ہوئے کہا، کیا چمپا باجی نے منگوائے تھے؟ وہ مجھ سے کون سی چیز منگواتی ہیں؟ میں کوئی بھیا صاحب ہوں؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہو، شنکر نے کلمندی سے کہا۔ تم بھیا صاحب نہیں ہو، میں کمال رضا نہیں ہوں، آپ بھی چمپا باجی نہیں ہیں۔ ہم سب الگ الگ ہستیاں ہیں۔ ہم اپنے اپنے دائروں میں زندہ رہیں گے۔ یہ ویدانت کریکٹ مت چلاؤ سویرے سویرے، میں نے غصے سے کہا۔ اچھا لڈو لیو، تمہاری تو بڑی خاطریں ہوئی ہوں گی مرزا پور میں، میں نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں ہوئی تھی، اس نے بے تلخی سے جواب دیا، مگر خاطریں تو ہمارے گورکھپور میں ہوئی تھی پچھلے سال۔ یہ شنکر کا باقاعدہ کریز بنتا جا رہا تھا۔ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں بد دکھاوے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ ٹھاٹھ تھے بھائی کے۔ اب تو لاج کو بدا کر کے بندہ چین کی بنسی بجائے گا، اس نے آرام سے لیٹتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ کمی نے بہن کو بدا کرتے سمے بجائے اس کے کہ رو بیٹھے خوش ہو رہے ہو۔ اب فرصت ہے لونڈیوں میں گھومنے کی۔ یہ تمہارا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ریکٹ فراڈ ہے، سارے کا سارا۔ اس ہیراوتی پانڈے کا کیا ہوا؟ اور میں تم سے سوال کر سکتا ہوں کہ لاہور میں جو آپ وہاں کی ترقی پسند لڑکیوں سے بھائی چارہ کر رہے تھے پچھلے سال، اور وہ الہ آباد میں جو تھی شولیلا بہادری، اور میاں کیوں دل کو جلاتے ہو صبح صبح؟ اور کلکتے میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، مدر لکھا موجو مدر؟ شنکر نے ہونٹوں کی مخروطی شکل بنا کر بنگالی لہجے میں کہا۔ جبھی تو لاج اور آپی کہتی ہیں ہم لوگ سخت چپڑ گناتی ہے، میں نے اعتراف کیا۔ شنکر دفعتاً بڑا اداس ہو گیا۔ دیکھو بہنیں ہیں، اس نے کہا، اور وہ بدا ہو جاتی ہیں۔ ہاں، میں چپ ہو گیا۔ لاج نے مجھ سے کہا تھا، کمال بھیا، چمپا باجی ایسی لڑکی ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے ان کی وجہ سے بہت سے لوگ دکھی ہوں گے۔ لاج، میں یہ چھٹا حص جانے کہاں سے آ گیا تھا؟ لڑکیوں کی تھا کون پا سکتا ہے بھلا؟ شنکر، ہاں یار، تزئین دریافت کریں گے اسکرپٹ مکمل کیا یا نہیں۔ اسکرپٹ چمپا باجی کے پاس ہے، چلے جانا، کیلاش ہاسٹل کیا رکھا ہے؟ جو بات میں ختم کرنا چاہتا تھا شنکر معان اسی نقطے پر پہنچ گیا۔ ہاں نہیں، پتہ نہیں، یہ چار الفاظ ہم سب کی زندگیوں کا گویا مکمل عنوان تھے۔ ہاں نہیں، پتہ نہیں، ضرور جاؤں گا کیلاش ہاسٹل، واقعہ اس میں رکھا کیا ہے آ کر؟ وہ میرا کر ہی کیا سکتی ہے؟ وہ پیلی رنگت والی دبلی پتلی لڑکی متوحش آنکھوں والی یونین میں تقریر کرنے کھڑی ہوتی ہے
तो घबरा जाती हैं। कभी तक ये तय नहीं कर पाई कि मुस्लिम लीगी रहें या कांग्रेस में शामिल हो जाएं। हर किस्म की अकल से माजूर, 1000 बार समझाया, हवाई जहाज़ ऐसे उड़ता है, रेडियो ऐसे बजता है, ग्रामोफोन में आवाज़ इस तरह भरी जाती है, मगर हर दफ़ा मुर्गे की वही एक टांग के मेरे पल्ले तुम्हारा साइंस नहीं पड़ता। वाह क्या अदा है। जी हाँ, मैं उनसे कोई डरता हूँ, मुतल्लक नहीं डरता। उनसे मुझ में उम्र में एक ही आध साल बड़ी होंगी, मगर बुजुर्गी पर इस कदर इसरार है, अगर बूले से बाजी ना कहा तो खफा हो जाती हैं। मैं बहुत मामूली हूँ। उन्हें भैया से कहा था, भैया कौन आइंस्टाइन थे, मैं कौन मार्शल फोच हूँ। पर भैया साहब चंपाबाजी से इश्क फरमा रहे थे। लगता था हरिपुरा कांग्रेस का इजलास हो रहा है, यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहस की जा रही है या सिद्धांत साहब 18वीं सदी की नसर पर लेक्चर दे रहे हैं।